ہمیں اب تک یہ نہیں معلوم کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے اور دنیا میں سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے آلات اور اسباب کو ہی نعمت سمجھے، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا اور اس کی عقل جاتی رہی۔ اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ دنیا کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو نعمت سمجھ کر سب سے بڑی نعمت سے غافل ہیں۔ دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھ کر سب سے بڑی نعمت سے غافل ہیں۔ دنیا کی مادی شکلیں اور اسباب اور ضروریات زندگی یہ اصل نعمت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان شکلوں پر جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار نہیں ہے۔ ان شکلوں پر جنت کی نعمتوں کا مدار نہیں ہے، بلکہ اگر محض یہی اسباب اور شکلیں مسلمانوں کو زیادہ دے دی جائیں تو یہ اسباب اور یہ شکلیں یہ ان پر جہنم کے عذاب کا مدار تو ہو سکتا ہے، لیکن جنت کی ابدی نعمتوں کا مدار دنیا کے اسباب اور کائنات کے نقشوں پر نہیں ہے۔ توجہ سے بات سننا، اس لیے کہ کافر ہمیشہ کے عذاب میں اس لیے رہے گا کہ اس کی دنیاوی تھوڑی سی زندگی میں پوری زندگی کفر کا ارادہ ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک لمحے یا لمحے کا بھی کوئی 100واں حصہ لایا جائے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو، تو یہ اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ جو زندگی ابدی نہیں ہے وہ زندگی معدوم اور ختم ہے، جو زندگی ابدی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو کفر کا تھوڑا سا وقت دنیا میں وہ کافر کے لیے ابدی عذاب کا ہے، اور مسلمان کے لیے دنیا کا تھوڑا سا وقت یہ مومن کے لیے ابدی نعمتوں کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو شخص دنیا کے اسباب اور ضروریات زندگی کے پورا ہونے کے وسائل کو نعمت سمجھے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا اور اس کی عقل جاتی رہی، کیونکہ سب سے بڑی مصیبت وہ کفر ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے استغنا کا مظہر کفر ہے، دنیا میں اللہ کے استغنا کا مظہر کفر ہے، اور آخرت میں اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے۔ اور دنیا میں اللہ کے فضل کا سب سے بڑا مظہر ایمان ہے، اور آخرت میں اللہ کے فضل کا سب سے بڑا مظہر جنت ہے۔ آخرت میں اللہ کے فضل کا جو مظہر ہے وہ جنت ہے، اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے۔ دنیا میں اللہ کی استغنا کا مظہر کفر ہے، اور آخرت میں اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے۔ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے استغنا سے اس طرح ڈرا کرو جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو۔ اللہ کے استغنا سے ایسے ڈرو جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو۔ اللہ کے استغنا سے ایسے ڈرا کرو جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ذات بہت مستغنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کافر کے کفر کو دیکھیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے استغنا کا دھیان آئے گا کہ اللہ کی ذات کتنی مستغنی ہے، اللہ کی ذات کتنی مستغنی ہے کہ اس نے ایک انسان کو کفر پر رکھ کر یہ بتلایا ہے ایمان والوں کو کہ مجھے کسی کی وحدانیت اور کسی کی عبادت کی اور کسی سے اپنی بڑائی کے بیان کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کفر وہ اللہ کے استغنا کا مظہر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کافر کو دکھلا کر اپنا استغنا سمجھایا مومن کو، تو پھر مومن کے لیے کہاں گنجائش ہے کہ وہ
کسی عبادت پر فخر کرے، کسی عبادت پر، سنو میں کیا کہہ رہا، اس کو تو ہر وقت اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے مجھے دنیا میں کفر سے بچا لیا۔ کیوں میں عرض کرتا ہوں، جب آپ کسی ہسپتال میں جا کر بیماروں کو دیکھیں تو ہڈی کے بیماروں کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی ہڈیوں پر اللہ کا شکر اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا خیال آئے گا۔ جب آپ دماغ کے بیماروں کو دیکھیں گے تو اپنے دماغ کا خیال آئے گا۔ جب آپ اندھوں کو دیکھیں گے تو اپنی آنکھوں کا خیال آئے گا۔ اللہ اکبر، جو بدن مٹی ہونا ہے اور ختم ہونا ہے، جب اس بدن کی بیماریوں کو دوسروں میں دیکھ کر اپنے اعضاء کی سلامتی کو اللہ کا احسان سمجھتے ہو، تو جو کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کافر کو دیکھ کر اپنے ایمان کی نعمت کا خیال کیوں نہیں آتا؟ میں حیران ہوں کہ اس زمانے میں پڑھے لکھے کیا عوام سب مسلمان ایمان کی نعمت سے غافل ہیں۔ وہ یوں سمجھتے ہیں یہ تو ایک ہماری پیدائشی چیز ہے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی، نصرانی، مشرک اور کافر ہر مذہب کے گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے پیدا کرنے والے، ان کو جننے والے، وہ انہیں اپنے اپنے مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو شخص دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھے، اس کی عقل جاتی رہی، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے۔ اس لیے کہا گیا الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نصیب جو ہے اور ایمان کی جو نعمت ہے، وہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے حصے میں رکھی تھی، اور ہم اس سے غافل ہو کر دنیا کی نعمتوں سے اپنا حصہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمارا اور آپ کا نصیب ایمان بنایا ہے، لیکن ہم اس کو اپنا نصیب نہیں سمجھتے۔ سنو غور سے بات، ایمان ملائکہ کا نصیب نہیں ہے، ایمان ملائکہ کا نصیب نہیں، اور ایمان انبیاء کا نصیب نہیں، اور ایمان صحابہ کا نصیب نہیں، بلکہ ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ جن کا اصل ایمان نصیب تھا، انہوں نے تو اس کو کچھ نہ سمجھا، ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے، ملائکہ کا، انبیاء کا، صحابہ کا نصیب نہیں ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ سے کہ یہ بتلاؤ کہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ سب سے پوری حدیث سنو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ ہمارے صحابہ سے یہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی سب سے افضل ایمان تو فرشتوں کا ہی ہو سکتا ہے، سب سے افضل کامل ایمان فرشتوں کا ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے؟ فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے؟ فرشتوں کا ایمان اگر ایسا نہ ہو تو کیوں نہ ہو، ہونا ہی چاہیے، ہونا ہی چاہیے ان کا ایمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا غیبی نظام ہے اللہ رب العزت نے سارے غیبی نظام پر فرشتوں کو لگایا ہوا ہے۔ عرش کو فرشتے تھامے ہوئے، جہنم کی باغوں کو فرشتے تھامے ہوئے، انسانوں کی روح قبض کرنے پر فرشتے متعین، بادلوں کو فرشتے ہکا رہے، سارا نظام سورج کے نکالنے اور
غروب کرنے اور اس کو چلانے پر فرشتے مامور، فرشتے، سارا نظام جتنا بھی چل رہا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک قطرہ آسمان سے بارش کا چلتا ہے تو اس بارش کے ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور اس قطرے سے جو دانہ اگے گا اس دانے کے ساتھ وہ فرشتہ لگا رہتا ہے۔ جب وہ دانہ جا کر چکی میں پستا ہے تو یہ فرشتہ وہاں بھی اس دانے کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر جب یہ دانہ پس کر آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے تب بھی یہ فرشتہ اس دانے پر مسلط رہتا ہے جب تک اس دانے کو اس شخص کے پیٹ میں داخل نہ کر دے جس کے لیے اللہ نے اس دانے کو مقدر کیا ہے۔ اتنا میں نے عرض کیا کہ سارے نظام غیبی میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، سارے نظام غیبی میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے، فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے، ان کا ایمان تو ایسا ایمان ان کا کیوں نہ ہوتا جب وہ سارے غیبی نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے جب ان کے اجسام میں مادی تقاضے ہی نہیں ہیں، جب ان کے اجسام میں مادی تقاضے نہیں ہیں، ان کے لیے اوامر ہی اوامر ہیں، نواہی ان کے لیے نہیں ہیں۔ کیوں نواہی؟ اس لیے نہیں ان کے لیے کہ ان کے بدن میں بشری اور انسانی تقاضے ہی نہیں ہیں، ان کے بدن میں بشری تقاضے نہیں ہیں، ان کے اندر بشری تقاضے نہیں ہیں، سارے اوامر تو انسانوں کے لیے ہیں، سارے نواہی انسانوں کے لیے ہیں۔ نیند کا تقاضا رکھا اللہ نے، نماز فرض کر دی، مال کا تقاضا رکھا، زکوٰۃ فرض کر دی، شہوت کا تقاضا رکھا، زنا حرام کر دیا، بھوکا پیاس کا تقاضا رکھا، روزہ فرض کر دیا۔ یہ سارے تقاضے فرشتوں کے اندر نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے، فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے، ان کا ایمان تو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ صحابہ نے عرض کیا پھر تو ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، پھر تو ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو، اور ان کا ایمان ایسا ہونا کیا کمال ہے۔ وحی ان پر آ رہی ہے، فرشتے ان سے مل رہے ہیں، سارا غیبی نظام کی سیر اللہ تعالیٰ انبیاء کو کرا رہے ہیں، سارے غیبی نظام کی سیر اللہ کرا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ اچانک پیچھے ہٹے، اچانک آگے بڑھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کس طرف لپک رہے تھے اور کس سے آپ ایک دم اچھل کر پیچھے ہٹے؟ فرمایا کہ جنت میرے سامنے لائی گئی، میں بڑھا اس کی نعمتوں کی طرف، اور اچانک جہنم لائی گئی میرے سامنے تو میں اس کی آگ سے اور اس کی عذاب سے بچ کر پیچھے ہٹا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ سارا غیبی نظام انبیاء علیہ السلام کے لیے کھلا ہوا ہے، تو انبیاء کا ایمان کیا کمال ہے، ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، ایسا تو ان کا ایمان ہونا ہی چاہیے تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جی پھر تو آخری بات یہ ہے کہ پھر ہم صحابہ کا ہی ایمان اصل ایمان ہے، ہم صحابہ کا ایمان اصل ایمان ہے۔ آپ نے کیوں، تمہارا ایمان کیا کمال ہے، تمہارا ایمان کیا کمال ہے، تمہارا ایمان تو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ سوچو تو صحیح، بات چلتے 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 کہاں پہنچی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایمان کیا کمال ہے، میں تمہارے درمیان میں ہوں،
غیبی نصرت مدد تم دیکھ رہے ہو، معجزات تم دیکھ رہے ہو، فرشتوں کا نزول غزوات میں تم دیکھ رہے ہو، تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر وہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان ان کا نصیب ہے اور ایمان ان کا افضل ایمان ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے دنیا میں، جو بعد میں آئیں گے۔ فرمایا کہ سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے دنیا سے جانے کے بعد آئیں گے اور قرآن اور حدیث کو پڑھ کر مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ سب سے افضل ایمان ان کا ہوگا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی صحابہ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ اب ظاہر بات ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ بھائی کا رشتہ، بھائی کا تعلق، بھائی کا حق دوستوں سے، متعلقین سے، ساتھیوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ نے جب یہ سنا کہ آپ ہمارے ہوتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، تو صحابہ نے اس بات کو سے ڈر کر سوال کیا اولسنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ صحابہ اس سے گھبرا گئے کہ ہمارے علاوہ آپ اپنا بھائی کسی اور کو کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کے سوال کا مطلب ہی یہی ہے کہ صحابہ ڈر گئے اس بات سے، اولسنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے آیا کہ نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی کون ہیں جو میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے؟ وہ میرے بھائی ہیں۔ اندازہ کریں، میں نے یہ ساری بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ اس زمانے میں مسلمان غیروں کی طرح صرف دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہے، دنیا کی نعمت کو نعمت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو ہم نعمت کو بڑھائیں گے، اور اگر تم نے ناقدری کی تو ہم تم سے اس نعمت کو چھین لیں گے۔